اچھا آپ کی پارٹی کا جو ڈیلیگیشن ملا ہے اختر مینگل صاحب کو، تو اس میں اسد قیصر صاحب بھی شامل تھے، انہوں نے آج کیا اس ایشو کے حوالے سے بات کی، ذرا سنیں۔ کیٹیگریکلی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حکومت کو کہ خدا را اس قوم پہ رحم کرے، اس ملک پہ رحم کرے، اپنے ایگو سے باہر نکلے اور جو اس وقت بلوچستان میں ہو رہا ہے اس کے لیے سنجیدگی کے ساتھ بیٹھک چاہیے، اور حکومت اس حوالے سے جو ہے نا وہ لیت لال سے کام لے رہی ہے۔ جی وہ کہہ رہے ہیں لیت لال سے کام لے رہی ہے، یہ کیوں ایسی بات ہو رہی ہے؟ نہیں ایسا تو نہیں ہے جی، دیکھیے پرائم منسٹر صاحب خود بھی کوئٹہ گئے، آئی تھنک چیف آف آرمی اسٹاف بھی وہاں پہ موجود تھے، چیف منسٹر تھے، دیگر وزراء تھے، تو حکومت بالکل اس معاملے کو سنجیدگی سے لے رہی ہے، اور پارلیمان کے اندر بھی دیکھیے پہلے بات چیت ہوئی ہے، ٹھیک ہے شیخ وقاص صاحب جو بات کر رہے ہیں اس کے اوپر یقیناً ایک فوکس ڈبیٹ آن دس ایشو الون از پاسبل، اور آئندہ دنوں میں ممکن ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے، میں بھی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، مگر دیکھیے حکومت اس معاملے کو بالکل سیریسلی لے رہی ہے، ہر کوئی سمجھتا ہے کہ اس معاملے کی سیکیورٹی کے حوالے سے اور خاص طور پہ پرائمریلی بلوچستان کے شہریوں کے تحفظ اور ادھر کی زندگی کی نارملسی کے لیے جو ادھر کے تقاضے ہیں اور جو ضروریات ہیں وہ پوری کرنی ہے، اور یہ کہ اس کا ایک پولیٹیکل سلوشن بھی ہے۔ دیکھیے اسی لیے اب مینگل صاحب آج اگر استعفیٰ دے رہے ہیں، پھر ٹھیک ہے ہمارے اتحادی رہے ہیں مگر ہیں تو اپوزیشن کے ممبر، مگر ہمیں بھی اس بات کا احساس ہے کہ مینگل صاحب اگر پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر بھی اپنی بات کریں، بے شک ہم اس بات سے اکثر اختلاف کرتے ہوں، تب ہی بلوچستان کے لیے اور پاکستان کے لیے بہتر ہے۔ دیکھیں ایک مینگل صاحب کی جو گفتگو ہے اس سے یہ تاثر یہ ملتا ہے کہ ان کی لڑائی نہ تو مسلم لیگ نون سے ہے، نہ ان کی لڑائی پیپلز پارٹی سے ہے، ٹھیک ہے، ان کی لڑائی جو ہے وہ کہتے ہیں جی میری لڑائی ان کے ساتھ ہے جو سب کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ تو کیا مسلم لیگ نون جو ہے جو ان کے پاس جا کے کہہ رہی ہے کہ آپ واپس آ جائیں، اور تحریک انصاف بھی جا رہی ہے کہ آپ واپس آ جائیں، کیا وہ اتنے بااختیار ہیں کہ قومی اسمبلی میں اس ایشو پہ کھل کے بات کروا سکیں، صرف بات کروا سکیں؟ ان کے وفد میں گیا کون کون ہے؟ رانا ثناء اللہ صاحب، طارق فضل چودھری صاحب، اور ایک پیپلز پارٹی کے ہیں جکرانی صاحب۔ گل تو مک گئی نا جی، پھر کیوں؟ نہیں دیکھیے مطلب رانا ثناء اللہ صاحب کی باتوں کو تو آج کل یہ لوگ خود بھی سنجیدہ نہیں لیتے۔ ایک منٹ ذرا میری سر اگر تو بات سنجیدگی کی بات ہے نا تو عمر ایوب صاحب کی بات کون سنجیدہ لیتا ہے؟ ان کی اپنی جماعت سنجیدہ نہیں لیتی، جتنے منہ اتنی باتیں۔ عمر ایوب، گور خان، اسد قیصر، اعظم سواتی اور علی امین گنڈا پور، پانچوں مختلف بات کرتے ہیں اور کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ کس کی بات پریویل کرتی ہے۔ تو سنجیدگی میں نہ ہے جی، نہیں جناب، ہم بھی اپوزیشن میں تھے، نواز شریف لیڈر تھے، نواز شریف صاحب کے بعد ایک ہائرارکی ہے جماعت میں، دوسری جماعتوں میں بھی ہے، آپ کی جماعت میں ماشاءاللہ جی، یہ آپ چھوڑیں اسمبلی کے اندر تقاریر کے اوپر ان کے اپنے بندے آ کے گلے کر رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں اپنی جماعت کی آپ لوگوں سے بات کریں۔ بلوچستان تو نسو نہ اتھے ہوا، نہیں اس کے اوپر تفصیلی بات کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی اہم وفد جاتا ہے، کوئی 4-5 فیڈرل منسٹر ہو جاندے، پتہ لگتا بھی رانا ثناء اللہ صاحب ایڈوائزر بھی ہیں جی آن آئی پی سی، وہ سیاسی امور کو دیکھتے ہیں، ہماری پارٹی کے سینئر ایک پولیٹیکل ممبر ہیں، یہ آپ جانتے ہیں اس بات کو، تو حکومت اس بات کو بالکل سنجیدہ لیتی ہے، اور اس کے علاوہ مینگل صاحب کے ساتھ ہمارا ایک جو جماعت کا رشتہ ہے، میاں نواز شریف صاحب کا جو ایک تعلق رہا ہے ہمارا پی ڈی ایم کے وقتوں میں، اور پھر 16 ماہ کی حکومت کے اندر بھی جو ان کے ساتھ ایک سلسلہ چلتا رہا ہے، وہ آپ بے فکر رہیں۔ وہ ایک زمانے میں مجھے یاد ہے 2013 میں نواز شریف صاحب سردار عطا اللہ مینگل صاحب کو صدر پاکستان بنانا چاہتے تھے، اور انہوں نے شکریہ ادا کر کے معذرت کر لی تھی، تو وہ بات تو ٹھیک ہے کہ نواز شریف صاحب ان کی بڑی عزت کرتے ہیں، لیکن مینگل صاحب نے بھی آج سوچا ہوگا کہ میرے پاس کوئی فیڈرل منسٹر تو نہیں آیا۔ بس نہیں، رانا ثناء اللہ صاحب ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر ہیں، ہولڈنگ دا اسٹیٹس آف فیڈرل منسٹر، اور ساتھ ہی ساتھ ایک ہماری پارٹی کے سینئر پولیٹیکل ممبر، پولیٹیکل فیس بھی ہیں، سینئر پولیٹیکل لیڈر ہیں، ہمارے پریزیڈنٹ پنجاب ہیں تنظیم کے حوالے سے، تو ہی از اے سینئر پولیٹیکل ممبر آف آر پارٹی، پولیٹیکل لیڈر آف آر پارٹی بائی آل اکاؤنٹس، تو ایسی تو بات ہرگز نہیں ہے جی، اور آگے بھی سردار اختر مینگل صاحب کے ساتھ جماعت کی بات چیت چلتی رہی، دیگر اور سطحوں پہ بھی ان کے ساتھ یہ ڈائلاگ جاری رہے گا، تو سنجیدگی کی کمی کا تو بالکل کوئی اعتراض ہے، حالانکہ مگر میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کا جانا عمر ایوب صاحب کے جانے کے اوپر کافی حد تک برتر ہے جی۔ میں کیونکہ یہ بڑا اہم ٹاپک ہے تو میں یہ ان چھوٹی موٹی اس میں نہیں اپنے آپ کو انڈلج کروں گا، اصل ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں، اور وہ یہ دیکھیں کہ یہ استعفیٰ کیا اور اس کا امپیکٹ اینڈ وائی ہی واز کمپیلڈ، مطلب ٹل لاسٹ ویک ہی واز ناٹ گوئنگ ٹو ریزائن، ٹھیک ہے جی، آج اگر وہ کمپیل ہوئے ہیں یہ کام کرنے پہ، دیٹ مینز کہ بلوچستان کی فضا اب وہ نہیں ہے جو پچھلے ہفتے تھی، کیونکہ پچھلے ہفتے بھی کوئی ایسی نہیں تھی سازگار کہ ہم کہہ سکتے کہ حالات بہت اچھے ہیں۔ ایک اہم واقعہ بھی تو ہوا نا جس کی طرف لوگ توجہ نہیں دے رہے، کہ جو جس
قتل عام کا ذکر آپ نے کیا، اس کے بعد ایک ایپکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، اس میں مینگل صاحب کو بلایا گیا، وہ نہیں گئے۔ اس کے اگلے دن ان کے حلقے میں، خزدار کے علاقے میں 5-6 جو لاپتہ لوگ تھے ان کو مار کے پھینک دیا گیا یا ان کی لاشیں وہاں سے برآمد ہوئی۔ تو یہ جو واقعہ ہے، مینگل صاحب جیسا بڑا سردار بھی بلوچستان کے پبلک کے، ان کی اپنے لوگ ہیں نا سر، ان کے ٹرائبز ہیں، ان کا صوبہ ہے، ان کے لوگ ہیں، وہ ان کے سینٹیمنٹس کو اب ڈیفائی نہیں کر سکتے، اور نہ کبھی پہلے انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے۔ سو وہ جو سینٹیمنٹ ہے اکراس دی بلوچ نیشن ان بلوچستان، اب وہ ان سرداروں کو استعفے دینے پر مجبور کر رہا۔ مجھے یہ لگ رہا ہے میر صاحب کہ یہ پہلا استعفیٰ نہیں ہوگا، مجھے یہ لگتا ہے کہ اور بڑے بڑے سرداروں کے جو بڑے بڑے ایوانوں میں آتے جاتے رہے ہیں ان کے استعفے بھی آئیں گے، ان کی سٹیٹمنٹس بھی آئیں گی، اور ان دوستوں کے لیے جن کو بھی سمجھ نہیں آ رہی، دیکھیں ہر بات کا جواب یہ نہیں ہوتا کہ میں نے ایک بریک لینی ہے، میں بریک لے لوں اگر آپ؟ اب ٹھیک ہے آپ لے لیں پلیز۔